السلام علیکم۔ انسائٹ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بڑا معنی رکھتا ہے، اور فیڈ بیک آنا بھی چاہیے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے فیڈ بیک جو ہو، کچھ سوالات ہوں تو ان کا جواب دوں۔ تو میری بھی ایک عرض ہے کہ کچھ ویڈیوز ایسی ہیں کہ جو میں روٹین کے موضوعات سے ہٹ کر کرتا ہوں، تو درخواست ہے، اپیل بھی ہے کہ ان ویڈیوز پر بھی اپنا رسپانس ضرور دیا کریں، اور آپ کا فیڈ بیک انتہائی ضروری ہوتا ہے میرے لیے۔ اگر آپ ان ویڈیوز پر بھی فیڈ بیک دیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ہاں، آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی سوال ہے، یا آپ کو وہ ویڈیو پسند نہیں ہے، یا ویڈیو کو آپ ڈس لائک کرتے ہیں، تو پھر بھی اپنا فیڈ بیک تو ضرور دیں۔ جس طرح یہ میں نے بالی ووڈ جو کچھ کر رہا ہے اور گھس کر مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، لیکن اصل میں گھس کر کون مارتا ہے، یہ میں نے جو ویڈیو ان کی فلمی دنیا کی بنائی ہے جو ایک نہیں، لیکن آپ نے شاید اس پر فیڈ بیک دینا مناسب نہیں سمجھا، تو اس پر فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اب آتے ہیں اصل موضوع پر، اور اصل موضوع ہے جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، اور جو ٹی ایل پی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات ہیں، اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اب جس طرح کا ہم نے دیکھا انتظامات، یہ چوک یتیم خانہ اور ٹی ایل پی کا جو مرکز ہے، تو پہلے توقع یہ تھی کہ ایک روزہ عرس ہو جائے گا، جو خبریں سامنے آ رہی تھیں ہم بھی شیئر کرتے رہے آپ سے، لیکن وہ نہیں ہو پایا۔ وجہ کیا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے، یہ میں نے آپ کو وجہ بتانی ہے۔ پھر ایک خبر یہ تھی کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے کچھ آسانیاں ہوں گی، وہ بالکل آسانیاں تھیں، لیکن پھر ایک ایسا بلنڈر ہوا کہ اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ یار یہ تو کہانی کچھ اور ہے، اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز باہر تھی۔ تو اب مریم نواز واپس آئی ہیں، تو آتے ہی انہوں نے امن و امان کا جو ان کا اجلاس ہے اس کی صدارت کی، اور اس میں جو داخلہ کمیٹی کے ہیں چیئرمین اور سپوکس پرسن بنائے گئے تھے، جنہوں نے علماء کرام سے مشاورت کرنی تھی، ملاقاتیں کرنی تھی، خواجہ سلمان رفیق ان سے ملاقات کی، اور انہوں نے انہیں بریف کیا۔ تو اس کے بعد جو ڈیسائیڈ ہوا، وہ ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ ٹی ایل پی کو جو تھوڑی سی آکسیجن تھی وہ بھی شاید اب نہ مل پائے۔ وجوہات اس کی کئی ہیں، لیکن میری نظر میں ایک وجہ ہے، وہ تھوڑا سا آگے چل کر میں بتا دوں گا۔ مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا، اور مریم نواز صاحبہ کو جب صورتحال کا بریف کیا گیا، ان کا کیا ریئیکشن تھا، کیا رد عمل تھا، کیا پولیٹیکل انہیں ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اور کیا پولیٹیکلی ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، اس پر وہ بالکل انہوں نے غور بھی کیا۔ تو جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل مریم نواز صاحبہ آگاہ ہیں کہ انجام کوئی بھی ہو، نتائج جو بھی نکلیں وہ بالکل تیار ہیں، اور انہیں چلیں ٹی ایل پی والوں کو دہشت گرد تنظیم تو نہیں کہا جا رہا، لیکن انتہا پسند اور شدت پسند تنظیم ضرور کہا جا رہا ہے، اور شاید جو نوٹیفیکیشن ہے وہ اسی وجہ سے تھا، لیکن سپیئر کرنے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اور جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ اگر حکومت پنجاب نے حکمت اور دانش مندی سے کام نہ لیا اور فیصلے نہ کیے، تو پھر اس کے نتائج آنے والے الیکشنز میں بھگتے جا سکتے ہیں، یا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر نون لیگ کو۔ تو مریم نواز صاحبہ اب بالکل اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے کہ انجام جو بھی ہو، نتائج جو بھی نکلے۔ تو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ٹی ایل پی کے حوالے سے جو 5 سوئر مقدمات ہیں، وہ 12 الگ الگ جے آئی ٹیز بنا دی گئی ہیں، اور جے آئی ٹیز جو محکمہ داخلہ کے مطابق ہے، جو ان کے ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 7 جے آئی ٹیز ہیں لاہور کے معاملات کو دیکھیں گے، اور 5 شیخو پورہ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ نے وہ ویڈیوز وغیرہ بھی دکھا دی تھیں۔ تو اب کم بیک آپریشن جو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے، اس کی ایک دفعہ پھر بات ہو رہی ہے، اور پھر بھی یہ جو سمندری والا واقعہ ہوا اس کے بعد پھر مزید جو ہے وہ کریک ڈاؤن کی اطلاعات ہیں، اور جو اس کے علاوہ بھی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، اور پولیٹکس سٹیک پر لگی ہے یا نہیں یہ تو آنے والے دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ابھی ضمنی انتخابات بھی ہیں، پھر بلدیاتی انتخابات بھی ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ کے اینڈ سے یہ ہے کہ وہ فیصلہ کر چکی ہیں، اور اس پر پھر
اب ڈٹ گئی ہیں اور جو ریاست کا موقف ہے وہ بالکل اس کے ساتھ کھڑی ہیں، اور ریاست سے مراد یہ ہے کہ حکومت پنجاب کے جو ڈسیزنز ہے اس کو مریم نواز صاحبہ اس چیز سے ہٹ کر کے اس کے پولیٹیکل ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہو سکتے ہیں، زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے جی کہ ڈس ایڈوانٹیج ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو بودر نہیں کیا۔ بالکل اگر ماضی میں آپ دیکھا جائے تو سلمان تسیر کے قتل میں جب ممتاز قادری کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی تو پیپلز پارٹی کے دور میں تو عمل درآمد نہ ہوا، ان کے دور میں تو فیصلہ ہوا تھا اور عدالتوں نے فیصلہ کیا تھا، لیکن پھانسی کن کے دور حکومت میں دی گئی؟ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے، جس کے بعد یہ ٹی ایل پی وہ پھر جو قانون ہے حلف نامے والا اس میں نقب زنی کی بات ہوئی، تو وہ سارا آگے جو بھی سلسلہ ہے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے۔ اب یہ جو ثانیہ مرید کے ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہے، اور جس طرح کہ آ رہا تھا کہ شاید سیاسی طور پر وہ یہ دیکھیں کہ کل کو ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس چیز کو انہوں نے اب بودر نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح اگر ہم نواز شریف صاحب کی بات کریں تو یہ آپ چیزیں بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ پہلے تھوڑا سا تھا ڈاؤٹ، لیکن اب وہ ابہام کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ نوبت کیوں آئی جب مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر علماء اکرام بات کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو اور ایک روزہ عرس کی تقریبات ہو جائے، تو وہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ جو سرور سیوی صاحب ہیں مجلس شورا کے اہم رہنما ہیں، انہوں نے ایک بلنڈر مارا اور بے تکا بیان دیا۔ جب یہ معاملہ افغانستان والا شاید آپ اس طرح اسے کنسیڈر نہیں کر رہے جس طرح یہ میں نے فلم کا حوالہ دیا ہے۔ انڈیا باز نہیں آ رہا، انڈیا پراپوگنڈا کر رہا ہے، اور اب وہ اپنی پراکسیز جو ہے وہ افغانستان اور ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسے جو فتنے ہیں ان کو وہ فنڈ کر کے یا ان کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر انارکی پھیلانے کی کوشش کرے گا، اور یہ تھرو کہاں سے ہوگا، کن کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اب اس میں کوئی ابہام یا شک نہیں ہے کہ افغانستان والی ہے۔ تو ایسے موقع پر ایک بیان دے دینا اور پھر بیان یہ دینا جی کہ عمران خان کو 2 روزہ پے رول پر اگر وہ کہتے ہیں رہا کیا جائے تو رہا کر دینا چاہیے، یہ کریڈٹ لینے والی بات نہیں ہے۔ وہ اگر دو ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں تو موقع دینا چاہیے۔ وہ ایک بلنڈر تھا، اور جب مریم نواز واپس آئی ہیں اور یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ آپ اب ڈاٹس خود ملا لیں۔ میں چونکہ کچھ ہمارے پھر دوستوں کا اعتراض ہو جاتا ہے، لیکن جو ہماری انفارمیشن ہے میں تو آپ تک وہ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں کہ انفارمیشن کیا ہے۔ اب کچھ اطلاعات ایسی ہیں، ہم نے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ رضوی برادران مل گئے، تو رضوی برادران کے ساتھ اب ان کی گرفتاری کا بھی کچھ چیپٹر سے یا کچھ حلقوں سے اطلاعات ایسی ہیں، اور کچھ نامور صحافی بھی اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ گرفتاری عمل میں اب باقاعدہ طور پر لائی جا چکی ہے، اور جو جے آئی کی ٹیمیں بھی تشکیل دی ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے 12 ٹیمیں، تو وہ سارا کچھ مائنڈ میں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی وہ اس کے پریکاشنز بھی جو بھی ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہیں، اور ٹی ایل پی کا جو چیپٹر ہے جو معاملہ ہے اور حافظ رضوی یا انس رضوی اور یہ جو گرفتاری ہے اس حوالے سے بھی اب آنے والے یعنی چند گھنٹے اہم ہیں، کچھ بھی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے اور منظر عام پر بھی آ سکتے ہیں، لائے بھی جا سکتے ہیں، کسی وقت عدالتوں میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو جے آئی کی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں نا، اور جو پراسیکیوشن ہے الگ سے جو پراسیکیوشن کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے، تو 9 مئی کی جو اگزامپل ہے وہ ان کے سامنے ہے کہ 9 مئی پر بہت زیادہ حکومتی اینڈ سے بھی سوالات ہوتے تھے جی کہ یہ پراسیکیوشن ٹھیک نہیں کر سکے، تفتیش نہیں ٹھیک ہوئی، اور یہ جو مقدمات ہیں لنگر ہوتے چلے گئے۔ لیکن ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے یہ ٹی ایل پی کے معاملے میں شاید اس طرح نہ ہو، اور وہ جو ایک بلنڈر مارا گیا ہے اب اس کے نتائج جو آئیں گے، اور یہ جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اس سے آپ یہ لگیں کہ واقعی شاید گرفتاری ہو چکی ہے یا گرفتاری کے قریب ترین ادارے پہنچ چکے ہیں، اور کسی وقت بھی رضوی برادران خاص طور پر حافظ سعد منظر یہاں پر آ سکتے ہیں، کیونکہ مزید بلنڈر کی متحمل اب ٹی ایل پی بھی نہیں ہو سکتی، جس طرح ان کے شورا کے کچھ رہنما بلنڈر پہ بلنڈر مار رہے ہیں۔ وہ جو گرفتاری ہے یا منظر عام پر ہے،
یہ جو میں نے لاسٹ میں بات کی ہے اس پر نقطے پر ذرا غور کیجیے گا، پھر اگلے ویلاگ میں مزید اسے ایکسپلین کر دوں گا، کھول کے رکھ دوں گا کہ مزید متحمل نہیں تو پھر حافظ صاحب کیا کریں گے، کیا ہوگا اور کیا اس کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ جاتے ہوئے پھر درخواست کہ یہ جو ویڈیو میں نے کی ہے انڈین فلم پر اور بالی ووڈ کے پراپوگنڈے پر اور جو وہ ایک پراکسیز کے ذریعے کائنڈلی اس کو دیکھیں اور اس پر بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔